ہے، فرمایا قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، حق آیا، باطل نہ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ پیدا ہو کر واپس اس کے مقابلے میں آ سکتا ہے۔ باطل کا مقدر مٹنا ہے، ٹوٹنا ہے، حالات زمانہ کا کیا ہو۔ قرآن کریم نے فرمایا جب صحابہ کرام کی تعداد بہت کم تھی اور پوری دنیا کا کفر متحد تھا تو فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ امتوں کی تاریخ اٹھا لو، پہلی زمانوں کو دیکھ لو، کتنی تھوڑی تعداد کے لوگوں نے کتنے بہت بڑے بڑے لشکروں پر فتح پائی اللہ کی اجازت سے۔ اور پھر وہی عالم آپ کو غزوہ خندق کے بعد نظر آتا ہے جب اللہ کریم نے ارشاد فرما دیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان پہ قائم رہے آج کے بعد تم فاتح اور غالب رہو گے۔ خندق سے لے کر تب تک جب تک مسلمان حق پر قائم رہے، مسلمان غالب رہے، کفر کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ مسلمان خود چل کر دوسرے ممالک میں حق کا پیغام لے کر پہنچے، افریقہ سے چین تک، افریقہ سے سائبیریا تک اور چین سے اسپانیہ تک۔ پھر کافر کیوں غالب آ گیا؟ وہی بات، غالب تو ہمیں ہونا تھا۔ وعدہ کیا اللہ نے انتم الاعلون، تم غالب رہو گے، لیکن شرط بھی لگائی ان کنتم مومنین، اگر تمہارا ایمان و یقین اسی حالت پہ رہا جس پہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں قائم کیا، اور اس میں تمہاری اپنی پسند و ناپسند، تمہاری اپنی رائے، تمہاری اپنی مرضی، تمہاری اپنی اغراض، تمہارے اپنے اسلام۔ آج کل تو عالم یہ ہو گیا کہ جتنے بندے ملتے ہیں اتنی قسم کے اسلام بھی ملتے ہیں۔ تو فرمایا اس بات سے مت گھبراؤ کہ کبھی تم کمزور ہو گئے ہو، حق پر قائم رہنا شرط ہے، کثرت کے ساتھ رہنا شرط نہیں ہے، اور وہ قادر ہے باطل جتنا بھی غالب ہوگا آخر مٹنا اس کا مقدر ہے، اور قائم رہنا حق کا مقدر ہے، حق کا خاصہ ہے۔ حالات بہت دیگرگون ہیں، جہاں کو اللہ کا نام لیتا ہے وہاں بم گرتے ہیں، گولیاں چلتی ہیں، قتل عام ہوتا ہے۔ جہاں کوئی توحید و رسالت اور نظام اسلام کی بات کرتا ہے وہاں دنیا کا کفر بھڑک اٹھتا ہے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا کا کفر متحد ہے اور ساری دنیا کے منافق بھی اس کے ساتھ، یعنی ایک ایسی عجیب صورتحال پیدا ہو گئی ہے اب جو سامنے ہے کہ پوری دنیا کا کفر متحد ہے اور پوری دنیا کے منافق بھی اعلانیہ اس کے ساتھ، اور اس بات پہ مصر ہیں کہ نظام کافر ہی کا چلے گا، اسلام کا نظام نہیں چل سکتا۔ لیکن قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ غالب حق کو ہی آنا ہے اور نظام حق کا قائم ہو کر رہے گا۔ اب اس میں آزمائش یہ ہے کہ ہمیں حق کا ساتھ دینے کی توفیق ملتی ہے یا ہم بھی باطل کا روب دے کے دب جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشادات عالیہ کو پڑھا اور سمجھا جائے تو آپ نے ساری منظر کشی فرما دی کہ دنیا کا کفر جب اسلام کو مٹانے کے لیے متحد ہوگا تو مار کے حق کو باطل بپا ہوگا اور میدان جنگ ہوگا الہند۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کابل کا نام نہیں لیا، افغانستان کا نام نہیں لیا، کشمیر کا نام نہیں لیا، پنجاب یا بلوچستان کا نام نہیں، فرمایا الہند، اور الہند برما سے شروع ہو کر افغانستان کی دریائے آمو تک جاتا ہے جہاں تک ہندوستان کے حکمرانوں نے حکومت کی۔ یہ بر صغیر ہے اور بر صغیر میدان کارزار ہے، اور نظر بھی ظاہراً بھی آ رہا ہے
یہ اللہ کا نام لینے والے اور اللہ کے نام کو سینوں میں بسانے والے اور اللہ کی راہ پہ جانے دینے والے اور اللہ کی عبادت کرنے والے اور اللہ کا دین جاننے والے لوگ اس خطے میں جمع ہو گئے. اس میں دنیا کی نسبت زیادہ ہے، جو باہر تھے ان کا رجوع بھی ادھر ہے، اور پوری دنیا کا کفر بھی اسی خطے کو تاک کر بیٹھے کہ انہیں ملیا میٹ کر دو. شاید وقت آ رہا ہے کہ جب حق کی طرف سے بھی ایسا جواب آئے گا کہ مٹنا باطل کا مقدر ہو جائے گا. سو میرے بھائی، اللہ کریم آپ کی محنت قبول فرمائے. جتنی محنت ذکر اذکار پہ کرتے ہو اتنی اس سے زیادہ محنت آداب تصوف کے ملحوظ خاطر رکھنے پہ کرو. جو توفیق اللہ دیتا ہے اس کا معاوضہ اللہ ہی پر رہنے دو، کسی پر توقع نہ رکھو. ہو سکے تو اللہ کے بندوں کو اللہ کی ناراضگی سے بچانے کا کام، بہت بڑا کام